السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادات الصبر مدد يا مشايخنا دستور ولا شاء الله فاز أحسن شكرا طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل نے انسان کو کمزور بنایا ہے، ایسا وہ کہتا ہے. وہ انسان کے بوجھ کو کم کرنا چاہتا ہے. اس کا بوجھ کم ہوتا ہے اللہ کے دیے ہوئے حکم سے. اس لیے انسان کی کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے. اس سے جب وہ اللہ عز و جل کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے. اگر وہ اللہ عز و جل کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی طاقت بھی کمزوری بن جاتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی. انسان جسمانی طور پر سارے مخلوق کے مقابلے کمزور ہے. کوئی بھی جانور، کیڑا، وہ کئی زیادہ کر سکتے ہیں اس کے مقابلے جو انسان کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ چھوٹی سی چیز دیکھیں، چینٹی، وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے. اگر انسان اس کا آدھا بھی اٹھائے تو وہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل سکتا. 5 کلومیٹر تو بہت دور کی بات ہے. چینٹی اپنے اس جسم سے 100 کلومیٹر چل سکتی ہے. اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے، لیکن انسان کو کمزور بنایا ہے. اور اگر آپ باقی جانوروں کے بارے میں سوچیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں. بھاگنے میں، کودنے میں اللہ عز و جل نے جانوروں کو ہر طرح کی طاقت عطا فرمائی ہے. انسان کو اس نے کمزور بنایا ہے. کمزور ہونے کے باوجود وہ اتنا فساد پیدا کر رہا ہے. اس کی اللہ عز و جل کی حکمت پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر اس نے انہیں ایسا بنایا ہے تو سوچے اگر اس نے اسے طاقت دی ہوتی تو کوئی بھی نہ بچتا. نہ جن، نہ کوئی جانور اس دنیا میں نہیں بچتا. اس لیے اللہ عز و جل نے انسان کو کمزور بنایا ہے، لیکن اس کو عقل بھی دی ہے. اس کمزوری کے ساتھ اگر وہ اس کا استعمال کرے گا تو اس کے لیے فائدہ مند ہے. زیادہ تر لوگ عقل کا استعمال اچھی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے اور نقصان کے لیے کرتے ہیں. اسی لیے یہ دنیا اپنے آخر تک پہنچ گئی ہے. اگر کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو کھا جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ عز و جل مسلمانوں سے کہتا ہے تقنطوا من رحمت اللہ. وہ کہتا ہے کہ مایوس نہ ہوں. ہماری امید اللہ کا شکر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سچا کلام ہے. آخری زمانے میں میری نسل سے ایک انسان اٹھے گا جو پوری دنیا کو پاک کر دے گا. پھر انصاف ہوگا، ساری گندگی اور برائی صاف ہو جائے گی. پھر پریشانیاں نہیں ہوں گی، جنگیں نہیں ہوں گی، برائی نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی. یہ قریب ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. پیشن گوئی کا مطلب ہے کہ آنے والی چیزوں کو دیکھنا اور بتانا. باقی سب تو ہو چکا ہے، کچھ باقی ہے. انشاءاللہ ہم ان تک پہنچیں گے.
یہ دور نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں ظلم اپنے عروج پر ہے اور بڑھ رہا ہے اور زیادہ بڑھ رہا ہے، لیکن چاہے یہ کتنا بھی زیادہ بڑھ جائے، آخر میں ہر اونچائی میں گراوٹ ہوتی ہے. یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں وہ دن، خوبصورت دن جلدی نصیب فرمائے انشاءاللہ. ومن الله التوفيق. الفاتحة.